مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک عالم تھا دیوبند کا، اس کا نام بھی تھا انور شاہ، افغانستان کا تھا. تو 40 سال صرف حضرت کی خدمت میں رہا دورہ کے لیے، 40 سال. اور ادھر ہی جو حضرت کا قبرستان ہے اس کی قبر وہاں ہے، ادھر ہی دفن ہوا، افغانستان نہیں گیا. خیر، احکام دو قسم پر ہیں، بعض کی لم معلوم ہے، بعض کی نہیں. جن احکام کی حکمت معلوم ہو ان پہ عمل کرنا آسان ہے، اور جن احکام کی حکمت معلوم نہیں ان پر عمل کرنا مشکل ہے، مشکل ہے اور کمال ہے، کمال عبدیت ہے. مثلا آپ کو ایک آدمی حکم دیتا ہے کہ یہ کام کر اس لیے، تو وہ کرنا آسان ہے. ایک آدمی آپ کو حکم دیتا ہے کہ وہاں کھڑا رہے، کیوں آپ کو پتہ نہیں تو آپ پر بھاری ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ کیوں کہ بغیر عمل کرنا اس میں کمال ہے، کمال عبدیت ہے. اسی طرح جیسے احکام دو قسم پر ہیں، آیات بھی دو قسم پر ہیں. ایک آیات وہ ہیں جن کا معنی مفہوم ہمیں معلوم ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے. دوسرا آیات وہ ہیں جن کا معنی مفہوم مراد معلوم نہیں، لیکن ان کو کلام اللہ سمجھ کے عقیدہ رکھنا، یہ کمال عبدیت ہے. اور امتحان علماء، کمال عبدیت اور امتحان علماء، یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ امتحان علماء کیسے کہ آدمی کا امتحان ہوتا ہے خلاف طبیعت امور میں ابتلا. امتحان کا معنی یہی ہے کہ آدمی کی طبیعت وہ چیز نہیں چاہتی اور خلاف طبیعت اس کو کسی امر میں مبتلا کیا جائے، یہ امتحان ہے. تو طبیعتیں دو ہیں، ایک جاہل کی طبیعت ہے، ایک عالم کی. جاہل کی طبیعت علم نہیں چاہتی، اس لیے جاہل کو پڑھانا جاہل کے لیے امتحان ہے، اس کی طبیعت کے خلاف ہے. اور عالم کی طبیعت اس کے برعکس ہے. عالم کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی مجھے معلوم ہو، حرص علی العلم، یہ بھی معلوم ہو، یہ بھی معلوم ہو، یہ بھی معلوم ہو. اب عالم کا امتحان ہے اس کو نہ بتلانا، جاہل کا امتحان ہے پڑھانا، عالم کا امتحان ہے اس کو نہ بتلانا. تو اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو بطور ابتلاء اور امتحان کے نازل کیا. علماء کا امتحان ہے یہ جو حریص علی العلم ہیں، ایک امتحان ہے. ایک ان کو ان کی حقیقت بتائی گئی کہ تیرا علم اتنا ہے کہ الف لام میم پہ بریک لگ گئی ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اور امتحان اس طرح کہ پابندی لگائی کہ اس میں غور و خوض کی اجازت نہیں. اب کون اس پابندی پر رکتا ہے اور کون اس میں آگے غور و خوض کر کے فیل ہونا چاہتا ہے؟ جو اس پابندی پہ رک جائے گا وہ پاس ہے، اور جو اس پابندی کو توڑے گا وہ ناکام ہو گیا. تو یہ امتحان اور ابتلاء للعلماء جو حریص علی العلم ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو پابند کر دیا، خبردار الف لام میم کے پیچھے نہیں چلنا، نہیں لگنا اس میں کیا ہے. بس تم کہو نؤمن بہ، نؤمن بہ کما جاءت، نؤمن بہ انہ کلام اللہ. ہمیں ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں اس کا جو معنی مراد ہے وہ سب حق ہے. سمجھو کچھ؟ جی اصل حکمت ہے.
الف لام میم، ابھی ایک ہی چلے گا، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی جانتا ہے اس کی جو ان سے مراد ہے۔ جہاں پر ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ بعض علماء نے ان کے کچھ معنی لکھے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ جی، تو آپ کی اس تقریر کے مطابق اتنے بڑے بڑے مفسرین نے قرآن کے خلاف کیوں کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ مفسرین بیان کر رہے ہیں۔ الجواب، جواب یہ ہے کسی مفسر سے مراد ہے جنہوں نے یہ معنی کیے، کسی مفسر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہی مراد الہی ہے۔ مثلا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ کسی مفسر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو میں نے لکھا ہے یا بیان کیا ہے یہی مراد الہی ہے۔ کسی نے نہیں کہا، بلکہ بعض حضرات نے جو بعض معانی لکھے وہ بطور اشارات، بطور اشارات یا ذوق تحریر کیے ہیں، نہ کہ ان حروف کی، نہ کہ ان حروف کا ان کو حقیقی معنی ٹھہرایا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے اشارات وغیرہ خلاف احتیاط ذریعہ اشتباہ ہیں۔ فقط بس چلو مفسرین بھی بچ گئے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے، مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، معلوم کسی کو نہیں۔